یہ کام نہیں ہونا چاہیے. کام تو نمائندوں کا تو یہ کام ہے کہ جی آپ جا کر ایوان میں بیٹھتے ہیں, آپ پالیسی پہ بات کرتے ہیں, آپ قانون سازی پہ بات کرتے ہیں, آپ یہ بات کرتے ہیں. ظاہر ہے جب ایک ضلع کو یا ایک حلقے کو کی آپ نمائندگی کر رہے ہیں تو آپ یہ تو سوچتے ہیں کہ آپ کے ضلع کے لیے کیا بہتر ہے, کیا چیز ہونی چاہیے, اس کے اوپر پالیسی کو کیسے آپ نے انفلوئنس کرنا ہے, حکومت کی پالیسی کو کیسے انفلوئنس کرنا ہے کہ وسائل کا رخ اس طرف ہو جاتا ہے. مگر بہت ساری بنیادی چیزیں ہیں. واٹر سپلائی کی ایشوز ہے. اب واٹر سپلائی کوئی ایسی چیز ہے جس کے لیے لاہور جانا پڑے, وہ تو یہاں ہونا چاہیے. ابھی یہ یہاں پہ یہ دو یونین کاؤنسلز ہیں, نلی اور بہی, وہاں پہ یہ فلڈز کی وجہ سے ڈیمیج ہو گئی واٹر سپلائی. اب اس کے لیے پھر کوشش کر کے پھر ادھر لاہور کہنا پڑا, پر وہاں سے ہو رہا ہے کام اس کے اوپر. مگر یہ نہیں ہونا چاہیے, تو یہاں ہونے والا کام, یہ تو مقامی سطح پر ہونا چاہیے. بٹ مقامی سطح پر تبھی ہوگا جب وسائل مقامی سطح پر آئیں گے. جب تک وسائل یہاں پر نہیں آئیں گے تو کام نہیں ہو سکتا. میں ہماری اب اس ضلع میں ہماری اب جو میونسپل کمیٹیز ہیں, خوشاب جور آباد ہے, قائد آباد ہے, نوشہرہ ہے, ہڈالی اور مٹھا ٹھوانا. اب ہڈالی اور مٹھا ٹھوانا میں سیویج سسٹم نہیں ہے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر کوئی اتنا زیادہ کرنا چاہیے. یہ آج کے دور کی ضرورت ہے. ضرورت دو وجہ سے. ایک یہ اس وجہ سے ضرورت ہے کہ یہ وہاں پہ شہریوں کا حق ہے کہ ایک بہتر زندگی جینا. آپ کے ادھر خوشاب اور جور آباد میں اب وہ جو پروجیکٹ ہے وہ اب شروع ہو گیا ہے, وہ کوشش کی کہ وہ جلدی شروع ہو جائے. اس میں بھی پھر پیچھے نہ نمبر لگ جائے ہمارا, وہ ہونے تو تھے کسی نہ کسی وقت پر, مگر وہ ہو جائے. اب انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس سالانہ ترقیاتی پروگرام میں ہڈالی اور مٹھا ٹھوانا کے سیویج سسٹم بھی آ جائیں اس کے اندر, اور اس سے کم از کم یہ ہو کہ لوگ شہریوں کی, جیسے میں کہتا ہوں کہ یہ زندگی بہتر بنانے کے لیے بھی ضروری ہے. دوسرا, حکومت کی نظر سے دیکھیں تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ اگر سیویج سسٹم نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے, ہوتا یہ پانی کھڑے ہو جاتا ہے. پانی کھڑا ہوتا ہے تو آپ کی سڑکیں ٹوٹیں گی. اچھا سڑکیں ٹوٹیں گی, ایک ٹوٹیں گی, جو شہریوں کی صحت کو نقصان ہوتا ہے اس کا جو برڈن ہے وہ پبلک ہسپتالوں پر بھی پڑتا ہے, تو حکومت کے اوپر پڑتا ہے اس کا برڈن. اور جو شہریوں اگر پرائیویٹ ٹریٹمنٹ لیتا ہے تو پرائیویٹلی پڑتا ہے. تو ہر صورت میں نقصان ہے, چاہے حکومت کا ہو چاہے شہریوں کا. تو یہ وہ چیزیں جو ہونے والی ہیں, جو جلدی ہونے والی ہیں, تاکہ آپ جو اب کہ ہماری موسمیاتی تبدیلیاں ہیں, بارشیں ہوتی ہیں, تیز ہوتی ہیں, زیادہ ہوتی ہیں, نقصان ہوتا ہے انفراسٹرکچر کا زیادہ, تو یہ زیادہ نقصان ہوگا نا. اس لیے ضروری ہے کہ ڈرینیج ہو, پانی نکلتا جائے, پانی نہیں کھڑا ہو. تو یہ دو چیزیں ہیں جو میں چاہ رہا ہوں کہ اس سالانہ ترقیاتی پروگرام میں انشاءاللہ آ جائیں. ہم نے 3 اور پروپوزلز ابھی اے ڈی پی میں اپلوڈ ہو گئی ہیں. 3 ہیں, وہ ہماری اس مہاجر برانچ کینال سے لنکڈ ہیں. 3. ایک وہ لفٹ اریگیشن اسکیم اے کہتے ہیں جیسے, اس کا فائدہ جو ہے وہ تھل اور اس ایریا کو ہے. وہ 4.5 ارب روپے کا ہے پروجیکٹ, وہ اے ڈی پی میں اریگیشن نے بھیج دیا ہے. دوسرا ہے ہمارا لفٹ اریگیشن اسکیم بی. یہ ہے جو جبی سے سٹارٹ ہو کر ناڑی کے کچھ علاقوں تک آ جاتا ہے. یہ سارا دامن مہاڑ کا علاقہ ہے جس میں انشاءاللہ 22,000 ایکڑ رقبہ, نیا رقبہ زیر کاشت آئے گا. 22,000 ایکڑ. یہ 3.5 ارب روپے کا منصوبہ ہے. یہ بھی اے ڈی پی میں آ گیا ہے, بھیج دیا گیا ہے. آنے کے لیے ابھی میں پھر آپ سب کو بتاؤں گا کہ آنے کے لیے پھر کوشش کرنی پڑتی ہے. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ والا یہ امپورٹنٹ اور اس لیے ہے کہ 22,000 ایکڑ کا مطلب ہے کہ آپ کی ان 4-5 یونین کاؤنسلز میں ہر سال تقریباً آپ کہیں کہ 7 سے 8 ارب روپے کی اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی. اس میں جو کاشتکار کا منافع ہے وہ 4-4.5 ارب روپے تک ہو سکتا ہے. سو آپ اس کا ایفیکٹ دیکھیں کہ اس کا ایفیکٹ ضلع پہ کیا آئے گا. ایک تو ملک پہ کیا آئے گا. ملک پہ یہ آئے گا کہ یہاں جو ہمارا جو غذا کی جو ہمیں سیکیورٹی, جو فوڈ سیکیورٹی جس کو کہتے ہیں, جو ہمیں چاہیے, یہ اس کی طرف ایک کنٹریبیوشن ہو, گندم کی صورت میں ہو, چاول کی صورت میں, جو بھی ہو جائے گا. دوسرا, جب پیسہ بنے گا تو وہ پیسے نے خرچ ہونا ہے.
تو اس کا اثر چاہے خوشاب جور آباد میں بیٹھا ٹریڈر ہے، دکاندار ہے، پیٹرول پمپ کسی نے لگایا ہوا ہے، کوئی پیسٹیسائڈز فرٹیلائزرز کا ٹریڈر ہے، کوئی مزدوری کرتا ہے، کوئی مکان بناتا ہے، ہر ایک کے اوپر آئے گا، وہ پیسہ خرچ ہونا ہے، تو یہ خوشحالی کا ایک سبب بنے گا۔ تیسرا، وہ جو خاندان ہیں جن کے 5-5 6 ایکڑ کی بھی اگر زمینداری ہے، وہ غربت سے اوپر اٹھائیں، ان کے پاس پیسے اتنے وسائل ہوں گے کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھا سکیں گے، بہتر پڑھا سکیں گے، جو سب سے زیادہ اہم ہے۔ یہ وہ ذریعہ ہے جو میں سمجھتا ہوں، اور اس لیے یہ بہت میرے لیے بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے، اس کو سمجھتا ہوں یہ بہت اہم ہے کہ آپ لوگوں کو اس قابل کریں کہ وہ اپنی اگلی نسل کو تعلیم دیں۔ تعلیم کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اور ایسا ذریعہ نہیں ہے جس سے آپ لوگوں کو اوپر اٹھا سکے اور پاکستان کو اوپر اٹھا سکے۔ وہ میں جب آخری بات کروں گا، پاکستان کو اوپر اٹھا سکے، اس کے بغیر کوئی ذریعہ نہیں یہ ہے۔ اور اچھا، تیسری ہے اس میں، وہ ہے مہاجر برانچ کنال کی ریہیبلیٹیشن اور لائننگ۔ یہاں پہ بڑا مسئلہ ہے، مجھے بتایا گیا کہ یہ پانی کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، پانی جہاں نہیں جانا چاہیے ادھر چلا جاتا ہے، زیادہ چلا جاتا ہے، جو لوگ جن کا پانی جن کو ملنا چاہیے وہ ان تک پہنچ نہیں پاتا۔ تو اس سے پھر یہ کم از کم ہو جائے گا کہ پانی جو ہے وہ اس کی منصفانہ تقسیم ہو سکے گی۔ یہ بھی، اس کے اوپر بھی لگ بھگ 2 ارب روپے خرچ ہونے ہیں۔ اب یہ ہے بہت ایمبیشس ہمارا ٹارگیٹ، جیسے جیسے پیسے اب حکومت، پنجاب حکومت کو خرچ کرنے پڑ رہے ہیں یہ تیل کی قیمت بیلنس کرنے کے لیے، تو اس کا اثر پڑے گا سالانہ ترقیاتی پروگرام پر۔ تو میں یہ کوشش کروں گا کہ اس میں سے کم از کم جو کچھ لا سکیں اس اے ڈی پی میں، وہ کچھ نہ کچھ ضرور آ جائے۔ میں لفٹ اریگیشن اسکیم بی کی کو ترجیح اس لیے دیتا ہوں کہ اس کا فوری ڈائریکٹ امپیکٹ ہے، یعنی ہم 1 سال کے اندر اندر، وہ جیسے یہ 2-2.5 سال کا منصوبہ ہے جس میں اس نے مکمل ہو، 2-2.5 سال میں اس نے مکمل ہونا ہے، مگر جیسے ہی مکمل ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ پھر اس وقت جو ہے وہ کاشتکاری کے جو مواقع ہیں وہ بہتر ہوں۔ مستقبل کے لیے میں نے یہ سوچا ہے، ایک لفٹ اریگیشن اسکیم سی بھی ہے جو جلال پور کنال سے آپ لفٹ کریں گے، تو یہ جو ڈسٹرکٹ باؤنڈری ہے آپ کی منگوال، وہاں سے شروع ہوگی اور وہاں سے اس علاقے کے 15,000 ایکڑ کو یہ سیراب کر سکے گی، نیا 15,000 ایکڑ۔ مگر وہ مستقبل کے لیے، وہ ابھی وسائل جتنے ہمیں مل سکتے ہیں وہ اس میں کچھ تھوڑی سی ترجیحات میں نے بھی اپنے ذہن میں رکھی تھی، تو ہم جو کر سکتے ہیں وہ ابھی اس سال کوشش کریں گے، مگر آئندہ کے لیے یہ ضرور سوچ لیا ہے کہ یہ ہمیں کرنا ہے۔ یہ 37,000 ایکڑ کا مطلب یہ ہوگا، 37,000 ایکڑ کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کی جو گندم یہاں پیدا ہوگی، جو پیدا ہوگی ان 37,000 ایکڑ سے، وہ آپ کے پورے ضلع کو فیڈ کرنے کے لیے کافی ہوگی، 15 لاکھ کی آبادی کے لیے کافی ہوگی۔ تو جو باقی ہوگا وہ آپ بچائیں گے، وہ باقی آپ کا منافع